ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਰ ਭਾਈ ਹਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾ ਉਸ ਦਾ ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾ। اللہ تعالیٰ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، جتنے مرضی گناہ کر دے ہو لیکن یہ گناہ نہ کرے جی زندگی دے وچ کہ اس دی رحمت تو مایوس ہو جائے۔ تو صاحبو، جیڑا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال لین دین کردا ہے، اللہ تعالیٰ دے نال کاروبار کردا ہے، وہ بندہ گھاٹے دا سودا نہیں کردا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم ناظرین، بنی اسرائیل دے وچ دو بھائی ہے، پیشے دے اعتبار دے نال مچھیرے ہے، ایک مسلمان ہا دوسرا کافر ہا۔ یہ دوویں بھائی جدو مچھلیاں پکڑن واسطے دریا تے جاندے تو کافر جویں ہی اپنا جال اس دریا دے وچ سٹدا تو اس دا جال مچھلیاں دے نال بھر جاندا، لیکن مسلمان جدو اپنا جال پانی دے وچ سٹدا تو اس دے جال دے وچ صرف ایک دو مچھیاں آندیاں۔ جڑا کافر بھائی ہا وہ زیادہ خوشحال آ، اور جڑا مسلمان ہا اس دا بس گزارا ہو رہا ہا۔ ایک دن اتفاق ایسا بنا کہ مسلمان بھائی دی بیوی کافر بھائی دے گھر چلی گئی، تو اس نے ویکھا کہ اس دی بھابی بہت زیادہ زیورات دے نال اور بہت خوبصورت کپڑے دے نال آراستہ ہے، گھر دا ماحول بھی بہت زبردست ہے، گھر دے وچ خوشحالی ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، ہر چیز وافر مقدار دے وچ موجود ہے۔ لیکن جو مسلمان دی بیوی ہے وہ یہ سب کچھ ویکھ کے مایوس ہو گئی، تو اس نے اپنی بھابی دے نال مشورہ کیتا، اس دے کولوں پوچھا کہ وجہ کی ہے کہ یہ دوویں سکے بھرا ہیں، ایک اتنا زیادہ خوشحال کیوں اور دوسرا اتنا تنگ دست کیوں ہے؟ تو کافر دی بیوی آکھن لگی کہ چونکہ اسی کافر ہیں، اسی جس خدا دی پوجا کرنے ہیں، پرستش کرنے ہیں، جس بت دے سامنے اسی جھکنے ہیں، وہ سانوں زیادہ خوشحال رکھدا ہے، اور جس رب دی تسی پوجا کردے نے، جس دی تسی بندگی کردے نے، جس دی تسی نماز پڑھدے نے، وہ تھانوں اتنا کچھ عطا نہیں کر رہا۔ لہٰذا تسی ایویں کرو کہ تسی بھی ساڈے طرح کافر ہو جاؤ، ساڈے خدا دی پوجا کریا کرو، ساڈے بت دے سامنے جھکیا کرو، تسی بھی خوشحال ہو جاسو۔ وہ مایوس ہو کے، پریشان جی ہو کے گھر واپس آئی۔ شام نوں جدوں اس دا میاں واپس آیا تو اس نے ویکھا کہ بیگم صاحبہ دا چہرہ اتریا ہوا ہے، موڈ خراب ہے۔ اس نے وجہ پوچھی تو اس نے ٹھک جواب دیتا کہ میاں، یا تے تو کافر ہو جا یا مینوں طلاق دے دے، یا تو اس خدا دی تو پوجا کیتے کر، اس بت دی تو پوجا کیتی کر جس دی تیرا بھائی تے تیری بھابی پوجا کر دین، یا پھر مینوں فارغ کر دے، مینوں طلاق دے دے، میں تیرے نال نہیں رہنا۔ تو وہ بندہ بڑا پریشان ہویا، اس نے انہوں کافی سمجھایا، لیکن وہ عورت ایک کے ضد تے لگی ہوئی کہ نہیں، میں خوشحال ہونا ہے، میرے آس پڑوس دیاں عورتاں اچھے کپڑے، اچھے زیورات پہن دیاں، میری بھابی جڑی ہے تیری سکے بھائی دی بیوی، او دے گھر کتنی خوشحالی ہے، لیکن اسی اتنے بدحال کیوں ہیں؟ لہٰذا میں کچھ نہیں سننا، میں انہاں دی طرح خوشحال رہنا چاہنی ہوں۔ میری دو ہی شرطاں نے کہ یا تے کافر ہو جا یا پھر مینوں فارغ کر دے۔ اس بندے نے اس کو آکھا کہ چل ٹھیک ہے، کل تو میں مچھلی نہیں پکڑدا، میں کوئی ہور کاروبار کر لینا، لہذا میں تینوں ایک دن دے 2 درہم لیا کے دیا کراں گا۔ اس نے آکھا ٹھیک ہے، طے ہو گیا۔ دوسرے دن وہ بندہ جدو باہر گیا تو انہوں کسے پاسے بھی مزدوری نہ ملی، سارا دن اس نے ٹورے پھرے گزار دیتا، جس بھی دروازے تے گیا، جس دکان تے گیا، جس باغ چ گیا، جس کھیت چ گیا، کسے بندے نے اس مسلمان نو مزدوری واسطے نہ رکھا۔ پریشان ہو کے جدو ادھا دن اس دا گزر گیا، ادھا دن گزارن تو بعد اس نے باقی دا جو باقی ادھا دن اللہ تعالیٰ دی بندگی دے وچ، اللہ تعالیٰ دی عبادت دے وچ گزار دیتا۔ شام نو جدو واپس آیا، بیوی نے پوچھا کہ سنا کتنے دن گزار کے آئے ہیں، اور آج دی اجرت کتنے ہے؟ 2 درہم جو میں نے وعدہ کر کے گیا وہ کتنے نہیں؟ تو اس مسلمان نے اس نو جواب دیتا کہ مائی صاحب، کہ میں بادشاہ دے دربار دے وچ نوکری حاصل کر لی ہے، میرا بادشاہ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، لہٰذا اس نے میرے نال یہ طے کیتا ہے کہ میں نے 1 مہینے تو بعد میری اجرت دے گا، لہٰذا دے وچ اپنا بھی فائدہ ہو جاسی کہ کٹھے پیسے آ جاسن، اور جڑا کچھ تیرا دل کرے تو خرید لیں۔ عورت نے کہا چل ٹھیک ہے، 1 مہینہ ہی تے میں گزار لینی ہے،
ویکھ لینی ہے کہ میں نے تو بات تیرا مالک یا تیرا بادشاہ تینوں کی عطا کرتا ہے. دن گزرتے گئے، جدو 29 دن گزر گئے اور اس دا کوئی ایسا سبب نہ بنا کہ جس دے نال اس کو پیسے حاصل کر سکتا یا اپنی بیوی نو جا کے کچھ دے سکتا، تو مایوس ہو گیا. اللہ تعالیٰ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، جتنے مرضی گناہ کر دے ہو لیکن ایک گناہ نہ کرے جی زندگی دے وچ کہ اس دی رحمت تو مایوس ہو جائے. مایوس ہو گیا. دوسرے دن جدو 30واں دن ہا، مہینہ پورا ہونا لہا، وہ بندہ باہر نکلا اور پھر وہ کسی ہور مزدوری دی تلاش واسطے نکل پیا. بالآخر ایک یہودی نے اس نے مزدوری تے رکھ لیا، طے پایا کہ تینوں میاں کھان پین واسطے کچھ نہیں ملے گا، صرف تینوں شام نو 2 درہم دے دیا کراں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. دن اس نے روزہ رکھ لیا، رات وہ ویسے عبادت دے وچ گزاردا ہا. 30واں دن اس نے بجائے عبادت کرن دے اس یہودی دے کول گزارا. جس دن وہ یہودی دے کام تے گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے نو انسانی شکل دے وچ اس مسلمان دے گھر بھیج دیتا. اس نے جا کے دروازے تے دستک دیتی. مائی باہر آئی اور اس نے اس نو جا کے پوچھا کہ کون ہے. آون والا جو فرشتہ انسانی شکل دے وچ آیا ہا، اس نے دسا کہ میں بادشاہ دی طرفوں آیا اور بادشاہ نے تھوڑے 29 دنوں دی اجرت بھیجی ہے. اس سونے دے سکیاں دی تھیلی بھری ہوئی ہے. اس نے اس عورت نو پیش کر دیتی. عورت نے لے کے گھر چلی گئی. اور عورت نو ہور کی چاہیے کہ اس نے اتنے زیادہ پیسے مل گئے، وہ اتنی زیادہ بے چین آئی کہ اس نے جلدی دے نال وچوں ایک سکہ اٹھایا اور بازار لے کے چلی گئی. بازار دے وچ جا کے جب اس نے وہ سکہ فروخت کیتا تو اس دا وہ سکہ 1000 درہم دا وکا. بھائی بڑی خوش ہوئی کہ اسی اتنے زیادہ مالدار ہو گئے، گھر تاں ڈھگ لگا پیا ہے سکیاں دا. وہ بہت زیادہ خوش ہوئی اور کہ جدو گھر واپس آئی نا، اچھا جدو او سائل یا او آمن والا بندہ جو فرشتہ اس مائی دے کول آیا ہا، انال اے آختے گیا کہ اپنے بندے نو آخ دینی کہ اگر وہ میرے بادشاہ دی خدمت کردا رہندا یا میرے بادشاہ دی نوکری کردا رہندا نا تو اس نو اس تو بھی زیادہ نوازا جاوے. لہذا اس نے بے صبری دا مظاہرہ کیتا ہے، مہینہ پورا بھی نہیں ہون دیتا اور پہلے ہی نوکری چھڑ کے چلا گیا ہے. تو اس نے اچھا نہیں کیتا کہ ایک یہودی دی جا کے وہ مزدوری کردا پھردا ہے، بادشاہ دی مزدوری چھڑ کے. اچھا مائی ویسے بھی اتنی دولت اس دے کول آ چکی ہے اور پھر دوسرا اپنے میاں دی طرف بڑی بے چین آئی. شام نے جدو مسلمان واپس آیا تو مائی صاحبہ نے پوچھا کہ اللہ دے بندے آئی دن کتنے گزارے؟ تو اس نے کہا کہ میں کسی یہودی دی مزدوری تے گیا ہوا. اس نے پوچھا کہ بادشاہ دی مزدوری کرن نہیں گیا؟ خاموش ہو گیا. اس مائی صاحبہ نے وہ سکے اس دے سامنے رکھے اور اس نے 1000 درہم ہی اس دے سامنے رکھا کہ ایک سکہ میں بیچا ہے اور اس دے بدلے میں 1000 درہم ملا ہے. اور پتہ ہے کتھوں آئے نا؟ کہ اس بادشاہ دے کولو آئے جس دی تم مزدوری کردا رہے ہیں، جس دی تم مزدوری 29 دن کیتی ہے. اس نے اس سونے دے سکے بھیجے اور نال اس نے پیغام بھیجا ہے کہ کاش تم میری مزدوری کردا رہندا بجائے یہودی دی مزدوری کرن دے. اس نے جدو سنا یہ دولت ویکھی تو اس بندے نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پیا. جدو اس نے ہوش آیا تو اس نے اس مائی نو فارغ کر دیتا، طلاق دیتی اور خود اس دنیا تو کنارہ کش ہو کے اسے صحرا دے وچ جا کے اس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور ساری زندگی پھر اس نے اللہ تعالیٰ دی بندگی کردیاں گزار دیتی. تو صاحبو جیڑا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال لین دین کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دے نال کاروبار کرتا ہے، وہ بندہ گھاٹے دا سودا نہیں کرتا. دیر سویر ہو جاندی ہے لیکن اللہ تعالیٰ دے گھر دے وچ اللہ تعالیٰ دے در تے دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے. تھوڑے نال زیادتی نہیں ہونی. تھوڑا جو ٹائم دیتا گیا اس بارگاہ دے وچ وہ ضائع نہیں جانا. اسی اس دنیا دے پیچھے لا کے اپنے کریم رب نو، اپنے اس غفور الرحیم رب نو بلا بیٹھے. اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے.